الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. رمضان کے آغاز سے عصر کی نماز کے بعد کچھ عرض کرنے کا معمول ہے. خاص طریقے پر ہمارے جو محلے کے لوگ ہیں ان حضرات کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور چونکہ عام دنوں میں مشاغل اور اسفار کی وجہ سے موقع نہیں ملتا، تو سال بھر کا حصہ میں ان لوگوں کو رمضان میں سنا دیتا ہوں. اسی لیے کل میں نے کہا تھا کہ محلے والوں کی بھی چھٹی نہیں ہے، اعتکاف والے آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ سمجھیں کہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کو چھٹی ہوگی، رمضان مکمل اور اب ہم لوگ آرام کریں. پہلے میں اعتکاف میں اس وقت تقریر نہیں کرتا تھا، اور یہ دوہری تقریر مجھ کو کرنی پڑتی ہے، عصر بعد بھی اور تراویح کے بعد بھی، لیکن آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ سلسلہ ہے، آپ لوگ بھی دلچسپی سے شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہی گئی باتوں کو مفید فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. دو دن پہلے یہاں موضوع چل رہا تھا درود شریف سے متعلق، اور درود شریف کے فضائل، اس کے فوائد بیان ہوئی. آج میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، انسانوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو اللہ ان کو عذاب دے، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں تب تک بھی اللہ عذاب نہیں دیتا. آیت سے دو بات پتہ چل رہی ہے. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک لوگوں کے درمیان موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ جب تک لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. پتہ چلا کہ استغفار ایسی بڑی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب رک جاتا ہے. توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے مغفرت مانگنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم سب گنہگار ہیں، اور گنہگاروں کے لیے علاج ہے استغفار. مطلب یہ کہ ہم اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم تو ہے ہی خطا کار، اور تو ہے مغفرت کرنے والا، ہم کو معاف کر دے. اور اللہ کو یہ معافی مانگنا بہت پسند آتا ہے. حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور معافی نہیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا جس سے گناہ ہوں گے، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے گے. استغفار اللہ کو پسند ہے،
اور گناہوں کے دھل دینے کے لیے استغفار تکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، قرآن پاک تم کو تمہاری بیماری اور تمہاری بیماری کی دوا دونوں بتا رہا ہے، بیماری بھی بتا رہا ہے اور علاج اور دوا بھی بتا رہا ہے۔ دا عربی میں کہتے ہیں بیماری کو، اور دوا کہتے ہیں علاج کو۔ تو حضرت قتادہ کہہ رہے ہیں قرآن تم کو تمہاری بیماری بھی بتا رہا ہے اور تمہاری دوا شفا اور علاج بھی بتا رہا ہے۔ بیماری کیا ہے، شفا کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا دَاؤُكُمْ فَالذُّنُوبُ، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہیں، وَدَوَاؤُكُمْ الْإِسْتِغْفَارُ، اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ گنہگاروں کے لیے استغفار گناہ کی معافی اور درجے کی بلندی اور اللہ کے ہاں مقام قرب پانے کا سبب ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آخرت میں نعمتیں ملیں گی اور مغفرت ہوگی اور اللہ راضی ہوگا، استغفار کرنے سے دنیا کی سہولتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، دنیا کی آسانیاں، دنیا کی نعمتیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا حضرت میں تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، کوئی علاج بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہے، کوئی نسخہ وظیفہ بتائیے۔ کہا استغفار۔ وہ بھی چلا گیا۔ پھر ایک آدمی آیا، کہنے لگا ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی تدبیر بتائیے۔ فرمایا استغفار کرو۔ کوئی بیٹھا رہا ہوگا، اس نے دیکھا کہ اس کے جھولے میں ایک ہی سامان ہے، جو آ رہا ہے اس کو استغفار استغفار، جو بیماری پریشانی بتا رہا ہے استغفار۔ تو اس نے کہا حضرت آپ سب کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، بے اولاد آیا اس کو کہا استغفار کرو، فقیر تنگ دست آیا کہا استغفار کرو، قحط پڑا ہوا ہے اس کی شکایت کرنے کا استغفار کرو۔ حضرت نے فرمایا ہاں میں یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں قرآن پاک سے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگو اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور پھر آگے فائدہ بیان کیا کہ اللہ تم کو مال و اولاد عطا کرے گا، یمددکم ربکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات اور نہریں عطا کرے گا، یعنی خوشحالی، سرسبزی، شادابی ملے گی، اور اولاد اور مال۔ تو یہ سب فائدے استغفار میں ہیں کہ جو آدمی لگ لپٹ کر اللہ سے مانگے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے نہ صرف یہ کہ اس کی خطا کو مٹائے گا بلکہ اس کو نعمتوں سے نوازے گا۔ حدیث میں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ تین فائدے بیان ہوئے۔ جو برابر استغفار پڑھتا رہے، یعنی تسلسل کے ساتھ، یہ نہیں کہ ابھی 4 دفعہ پڑھ لیا اور چھٹی ہو گئی، ایک دن پڑھا اور 4 دن کا نہ ہوا، نہیں، جو مسلسل استغفار پڑھے گا
اس کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات عطا کرے گا اور ہر تنگی سے اس کو کشادگی عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ، روزی ایسی جگہ سے ملے گی کہ آدمی کا وہم و گمان نہ ہو، آدمی سوچ نہ سکے، ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا کرے گا۔ رزقہ من حیث لا یحتسب۔ آج لوگ کتنی پریشان ہیں روزی کے لیے، کتنے لوگ ہیں جو مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں، لیکن جو نسخہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر خوب استغفار پڑھنے لگے، اللہ تعالی ہماری روزی کو کشادہ کرتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دے گا ہم نہیں سوچ سکتے، اور غم سے نجات دے گا اور تنگی سے نکال دے گا۔ استغفار کی کثرت ہے، کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں، نہیں تو 1100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھیں۔ جو اہتمام سے پڑھتے ہیں وہ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے، ان کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، حالات درست نہیں تھے، وہ بیچارے صبر کر رہے ہیں۔ گھر میں ان کے بچے بچیاں بھی تھے، جب فاقہ طویل ہو گیا، ان کی چھوٹی بچی تھی، وہ نکل کر آئی۔ اس نے کہا بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ ہمارے لیے انتظام کر دیں۔ ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا، وضو کیا، مسجد میں حاضر ہوا، نماز پڑھی، استغفار پڑھا، اللہ تعالیٰ سے کے آگے ہاتھ پھیلایا اور دیر تک دعا مانگی۔ گھر واپس پہنچا تو میری بڑی بیٹی نکل کر آئی، اس نے کہا ابو جان، آپ کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے یہ درہم دینار کی تھیلی دی اور کہا کہ بیٹی میں تمہارا چچا ہوں اور دور دراز سے آیا ہوں، یہ لے لو، تمہارے والد آئے ان کو دینا۔ اور سامان سواری پر لاد کر لایا تھا، ایک پر آٹا لدا ہوا تھا اور دوسرے پر بازار کے سب ساز و سامان تھے، وہ سب بھی اس نے گھر میں اتار دیا اور سلام کر کے اور آپ کو سلام کہہ کر چلا گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں واللہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں، یہ جو میں نے دعا مانگی اللہ نے اس کی برکت سے انتظام فرما دیا، پتہ نہیں کس شخص کو بھیجا اور انتظام فرما دیا۔ یہ آدمی اللہ سے مانگے، استغفار کرے، خدا کے آگے اپنی ضرورت پیش کرے اور خلوص دل کے ساتھ اللہ سے التجا کرے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تو مالک الملک ہے، خزانوں کی، آسمان زمین کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے مانگنا اور اللہ کے آگے استغفار کرنا، یہ وہی چیز ہے جو حدیث میں بیان ہو رہی ہے، ایسی جگہ سے روزی ملے گی کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی ایسا آئے گا اور اس طرح انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی مہربانی کے کرشمے، اسی لیے جہاں قرآن میں روزی کا تذکرہ ہے وہاں اللہ نے اپنی
صفت لطیف بیان کرنا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لطف کرنے والا ہے، نگاہ رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، یرزق من یشاء۔ اس سے ہمارے صوفیاء نے، مشائخ نے یہ بات نکالی ہے کہ روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اس میں صفت لطیف کا وظیفہ مفید اور مؤثر ہے۔ قرآن کسی آیت سے یہ نقطہ نکالا ہے، اس لیے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، لطیف بعبادہ۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ دعا مانگے، یا لطیف بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیر بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، تو اس کو روزی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ہے کہ انسان اس طرح پڑھے، یا لطیف یا خبیر الطف بی فیما جرت بہ المقادیر، یہ بھی ہے الطف بی فیما جرت بہ المقادیر۔ اسی طرح ایک دعا یہ ہے، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ بہت خوبصورت دعا ہے، الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ ایک بزرگ تھے کشمیر کے، ان کے تذکرے میں نے پڑھا، بہت پہلے کے بزرگ تھے، بہت لوگ ان کے ہاں آتے اور اپنی حاجتیں ضرورتیں بیان کرتے، وہ ہر ایک کو کچھ لکھ کر دیتے تھے اور اللہ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا۔ لوگوں کو تجسس ہوا لکھتے کیا ہیں، کہ جس کی برکت بہت جلد ظاہر ہوتی ہے اور سریع الاثر ہے۔ تو کسی نے کھول کر دیکھا، لکھا ہوا تھا، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، بس اتنا تو پڑھا، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، اے پوشیدہ طریقے پر لطف و کرم کرنے والے، جس چیز کا ہم کو ڈر اندیشہ ہے اس سے ہم کو بچائے، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف۔ ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں پڑھا جاتا ہے، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، خط خواجہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، اے پوشیدہ طریقے پر لطف و کرم کرنے والے، اپنے خفیہ لطف و کرم کے ذریعے مجھ کو مدد عطا فرما، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ تو روزی حاصل کرنے کے لیے یا لطیف کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ اس آیت سے نکالا گیا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ جب انسان استغفار پڑھتا ہے، کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور فوائد کے علاوہ روزی عطا کرتا ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان گناہوں کی معافی کا سامان حاصل کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ابلیس کو نکالا جا رہا تھا، اللہ نے ابلیس سے کہا کہ نکلو ہماری بارگاہ سے، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نکالا تو جا رہا ہوں مگر آپ مجھ کو قیامت تک مہلت دیں، قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ یہ ابلیس نے اس لیے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی مہلت نہیں دے سکتا، جانتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ بات ہے کہ شیطان عالم تھا اور عابد تھا اور عارف تھا،
تین عین جمع، علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، بہت ریاضت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، اور معرفت بھی تھی، عارف بھی تھا۔ تین عین جمع ہے، عالم، عابد اور عارف۔ بس ایک عین کی کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے نکالا گیا، وہ یہ کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق ہوتا تو کہا گیا چھپ جا، چھپ جا، لیکن محبت میں کمی تھی اس لیے اکڑ گیا۔ کتابوں میں ہے کہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی ابلیس کی، پیغمبر نے کہا جب حکم ہوا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کر لیتا، بچ جاتا۔ اس نے بڑا عارفانہ نکتہ بیان کیا، سب کہنے لگا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اس کے غیر کے آگے جھک جاتا؟ ابلیس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اس کے غیر کے آگے جھک جاتا؟ یعنی میں تو اللہ کے آگے جھکنے والا تھا، تو میں غیر اللہ کے آگے کیسے جھکتا؟ تو اللہ نے اس پیغمبر کو وہی بھیجی کہ کہو اس سے کہ اگر تو عبادت میں سچا ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ کس کے آگے جھک رہا ہے، یہ دیکھتا کہ کس کے حکم سے جھک رہا ہے۔ اس نے کہا جھکنے کے لیے، یہ محبت ہوتی تو سجدہ کر لیتا، لیکن عشق کی کمی تھی، علم، عبادت، معرفت جمع، مگر عشق غائب، اس لیے وہ بھی غائب ہو گیا اور راندے درگاہ کر دیے گئے۔ جب نکل رہا تھا کہا مہلت دیجیے، اور مہلت عبادت، ریاضت، ذکر کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، بہکانے کے لیے، بندوں کو ستانے کے لیے۔ ابلیس کی جرت دیکھیے، ویسے ہم لوگوں کی بھی ابلیس سے جرت کچھ کم نہیں ہے، ہم لوگوں کی بھی جرت کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جا، اجازت ہے، انک لمن المنظرین، اجازت ہے۔ شیطان جو دنیا میں آیا ہے ویزا پاسپورٹ سب لے کر آیا ہے، سب انتظام مکمل ہے اس کا، وہ قیامت تک رہ کر بہکانا ہے۔ تو جب یہ نکل رہا تھا، قرآن نے بھی نقل کیا ہے، اس وقت اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ آپ تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سب طرف سے بہکاؤں گا، سب طرف سے بہکاؤں گا، کسی کو راہ راست پر رہنے نہیں دوں گا۔ لا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، کہتا تھا تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے، لا تجد اکثرهم شاکرین، ایسا بہکاؤں گا تب راستے سے بھٹک جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک نکتہ بیان کرتے کہتے تھے کہ ابلیس کہہ رہا تھا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا اور بہکاؤں گا، اس نے سمجھا کہ سمتیں چار ہی ہیں، چاروں طرف سے آؤں گا کوئی بچے گا نہیں، جب ہر طرف سے میں بہکاؤں گا تو کون بچ پائے گا؟ اللہ نے کہا جا تجھ کو اجازت ہے، اس نے سمجھا اب تو مجھ کو اجازت مل گئی، اب کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا، لیکن قدرت اس پر مسکرا رہی تھی کہ ابلیس تو نے سمجھا کہ سمتیں چار ہیں، سمتیں چار نہیں ہیں، 6 ہیں، ایک اوپر کی سمت بھی ہے اور ایک نیچے کی سمت بھی ہے، یہ 2 سمتیں ہم نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بچا کر رکھی ہیں۔ اب جو سجدے میں ہمارے آگے نیچے جھک جائے گا اور جس کے ہاتھ دعا مانگنے کے لیے اوپر اٹھ جائیں گے، شیطان کے شر سے بچ جائے گا، شیطان کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اوپر کی سمت اور نیچے کی سمت اللہ نے بندوں کی حفاظت کے لیے رکھی، شیطان کے شر سے بچ جائے گا۔ اگر دعا مانگیں گے اور اگر کثرت سے سجدہ کریں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، یہ دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو شیطان نے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، اور قرآن نے نقل کیا کہ شیطان نے یہ کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اس وقت حدیث میں یہ سنانا تھا، حدیث میں ہے ابلیس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا اور قسم کھا کے کہا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَزَالُ أُغْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ،
تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک انسانوں کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی اس وقت تک ان کو بہکاتا رہوں گا، کسی کو چھوڑوں گا نہیں، جب تک جسم اور روح کا تعلق قائم ہے، آخری سانس تک بہکاؤں گا، آخری سانس۔ امام احمد بن حنبل کا آخری وقت تھا اور غشی سے تاری ہونے لگی، کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ذرا افاقہ ہوا، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا شیطان آیا، اس نے کہا احمد تم میرے شکنجے سے بچ گئے اور تم میرے جال میں پھنس نہیں پائے، نکل گئے۔ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، یعنی جب تک ایک سانس بھی باقی ہے تجھ سے ہم نعمان نہیں، اندیشہ باقی، جب تک موت نہ آ جائے ابھی نہیں۔ آخری سانس تک بہکاتا ہے، آخری سانس تک۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ میں جب تک جسم و روح کا رشتہ قائم ہے بہکا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ نے جو کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، کہ ٹھیک ہے تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے گا اور ان سے گناہ ہو جائیں گے، تو سن میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں، جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ آپ سوچئے اللہ کی کیسی نعمت ہے، کیسا کریم و شفیق مہربان آقا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے گنہگار بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہوگا۔ گنہگاروں کو اپنا کہہ کر پکارا، یا عبادی، اے میرے بندو، گنہگاروں کو اپنا کہہ کر پکارا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رات کو تہجد میں دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہ، کوئی بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک بار، دو بار، 10 بار معاف کرتا ہے، لیکن آخر میں باپ غصے میں آ کر کہتا ہے جا، آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن اللہ، ہم نے ہزاروں بار تیرا حکم توڑا، تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ آج سے تو میرے بندے۔ ہمیشہ تو کہتا ہے کہ میرے بندو اگر گناہ ہو گئے رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب گناہوں کو معاف کر دیں۔ ایک حدیث قدسی میں تو یہاں تک فرمایا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ بڑھ جائے اتنے کہ زمین بھر جائے، زمین و آسمان کے بیچ کا خلا بھر جائے، اور پھر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچنے لگے، پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا اور کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں معاف کیا۔ اللہ 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 کی شان رحمت، شان کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت دیکھیے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری یہ فرماتے تھے لوگوں اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوان پر، اپنی مجلسوں میں، اپنے راستوں میں، اپنے بستروں پر استغفار کی کثرت کرو، لِأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَتَىٰ تَنزِلُ الْمَغْفِرَةُ، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ کس گھڑی مغفرت اتر جائے، کب مغفرت مل جائے کوئی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے کہو اللہ مجھ کو معاف کر، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ پر گناہ کا کوئی داغ نہیں تھا، مگر ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے، کبھی 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ اللہ اللہ، جو معصوموں کے سردار ہیں ان کا یہ حال ہے، ہم تو مجرموں میں بھی سر فہرست ہیں، اس کے باوجود اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، اللہ کے آگے استغفار کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे। तो कहाँ है बच्चे? अभी खत्म खालिका पढ़ा जाएगा और चंद अल्फाज कलिमात हैं जिनको 10-10 दफ़ा पढ़ना है ईसाल सवाब की नीयत से। पहले दुरूद शरीफ 10 दफ़ा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। इसको 10 दफ़ा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। 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 हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील। 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 रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 يا الله يا نور يا حق يا مبين 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 يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 سلام قولا من الرب الرحيم 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 إن رحمة الله قريب من المحسنين 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 إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد
بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اِیصال ثواب کرنا اس طرح کے کہ جن بزرگوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کو ان آیات کلمات و اوراد کا ثواب عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی فیض برکت سے مال فرمائے اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اے اللہ اپنے کرم سے تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اللہ تو نے خود کہا ہے مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا مجھ سے میرے آگے توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا میرے آگے استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اللہ اللہ امید دے کر بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اپنے کرم سے تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں دین و دنیا کی سعادت عطا فرما اللہ ہمارے ہر عیب کو مٹا دے ہماری ہر غلطی سے درگزر فرما دے ہمارے نام اعمال سے سیئات کو محو فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہماری اولاد کی مغفرت فرما اہل و عیال کو معاف فرما خوشحالی نعمت برکت عطا فرما اللہ اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں خطا کار ہیں اگر اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں اللہ روزے کی حالت میں اعتکاف کی حالت میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر حاضر ہیں افطار کا وقت قریب ہے ایسے وقت کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے ہمیں معاف فرما دے نفس و شیطان کے فتنوں سے بچا لے ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا ہو جا اللہ تو سب سے بڑھ کر کریم آقا ہے اللہ تجھ سے زیادہ مہربان آقا کوئی ہو نہیں سکتا اللہ دنیا میں کسی کو عیب معلوم ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بتاتا پھرتا ہے اللہ ہمارا ہر عیب تو جانتا ہے مگر تو نے ستاری کی چادر ڈال رکھی ہے گناہوں کو چھپا رکھا ہے اللہ تجھ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تجھ کو تیری اسی محبت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے اللہ ہمارے دلوں کو پاکی اور پاکیزگی عطا فرما آنکھوں کو حیا عطا فرما زبانوں کو سچائی عطا فرما تیری طرف رغبت عطا فرما اللہ خوب کثرت سے سجدہ کرنے والا بنا اللہ دعا مانگنے والا بنا اللہ شیطان کی تدبیروں سے محفوظ فرما نفس کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما سرخروئی عطا فرما سرسبزی و شادابی عطا فرما جنت میں جگہ عطا فرما اپنا قرب کا مقام عطا فرما اللہ اپنی نزدیکی عطا فرما اللہ راحت رحمت عطا فرما نعمت عافیت عطا فرما اللہ کب تک بھٹکتے رہیں گے کب تک غفلت میں جیتے رہیں گے کب تک گناہوں کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے کب تک نفس و شیطان کا شکار بنتے رہیں گے اللہ اب تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے
بچنے اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، توفیق خالص عطا فرما۔ اللہ تو نے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی قرآن میں اپنا کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تجھ کو اسی اپنائیت کے رشتے کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رمضان گزرتا جا رہا ہے اور اس شخص سے بڑا محروم اور کون ہوگا کہ جس پر رمضان گزر جائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آئے ہیں، پھر تیرے گھر سے اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے اللہ کے گھر سے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ اگر تو نے خالی ہاتھ لوٹا دیا تو ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی، اللہ ننگ و عار کی بات ہوگی۔ اے کریم تو مغفرت کا تحفہ عطا فرما، رحمت عطا فرما، گناہوں پر ندامت عطا فرما، اچھی پاکیزہ زندگی عطا فرما، زندگی میں انقلاب عطا فرما۔ اللہ گزشتہ کو معاف فرما، آئندہ طاعت عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اے رحیم ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے تر فرما۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ اللہ نمازوں کا خشوع و خضوع عطا فرما، اللہ تیرا قرب تیری نزدیکی عطا فرما۔ اللہ تو نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے مگر ہم سے غفلت ہوئی کہ ہم تیری نعمتیں استعمال کر کے تیرا ہی حکم توڑتے رہے۔ اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں زمین میں دھسا دیتا، یا آسمان سے ہم پر بجلی گرا دیتا، یا ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، گناہ کرتے ہوئے ہم کو کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتا، مگر اللہ آج تک تو نے ہمیں عذاب سے اور اپنی پکڑ سے محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ جب تو نے ہمیں آج تک مہلت دی ہے تو آج ہم سب گنہگاروں کی مغفرت فرما اور آئندہ کے لیے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنا آسان فرما، نیکی کی راہ پر چلانے والی، گناہ سے بچانے والی بس تیری ذات ہے۔ فریاد لے کر حاضر ہیں، اپنے کرم سے ہمیں نیکی کی راہ پر چلا دے اور گناہوں سے بچا لے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہمارے گھروں میں نعمت عطا فرما، اس ملک میں اہل ایمان کو قوت عطا فرما۔ اللہ فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد فرما، ان کو غالب فرما، انہیں فتح مبین عطا فرما، ان کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما، ان کو ان کے دشمنوں پر غالب فرما، ان کو ان کے دشمنوں پر غالب فرما۔ اللہ سب سے بڑی طاقت تیری طاقت ہے، تو اپنی طاقت و قدرت کے عجائبات ہمیں دکھا دے اور ہمارے بھائیوں کو فتح مبین عطا فرما۔ اللہ ہماری نماز، روزے، اعتکاف، ہر عبادت کو قبول فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جتنے دن باقی ہیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد